بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرمودات پر مبنی ہے۔ شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین بناست حسین، سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ کے خطبات و اقوال سے دامن تاریخ بھرا پڑا ہے، ایک ایک قول سمندر دریا کنارے لا الہ است حسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ جلد بازی حماقت ہے اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھ۔ بہترین سکون یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش رہو۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ بے آسرا اور مایوس لوگوں کی مدد کرنے والا ہی اعلیٰ درجے کا فیاض ہے۔ انسانی اقدار کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرو۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو اس سے کوئی امید نہ ہو۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے تو کوشش کرو کہ وہ تم کو نہ پہچان سکے۔ آرزوؤں کا کم ہونا اور جتنا اس کے لیے کافی ہو جائے اس پر راضی رہنا ہی فی الحقیقت مالداری ہے۔ جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کو اس شخص کی طرح انجام دو جو یہ نہ جانتا ہو کہ ہر گناہ کی سزا اور ہر نیکی کی جزا ہے۔ اپنے برادر مومن کے پس پشت وہی بات کہو جو تم کو پسند ہو کہ تمہارے پس پشت تمہارے بارے میں کہی جائے۔ حرص اور زیادہ طلبی معیوب بھی ہے اور مضر ساں بھی۔ علم اور بردباری انسان کی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ ذلیل اور پست فطرت لوگوں کی صحبت سے بچو۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ طاقت اور قوت کینے کو ختم کر دیتی ہے۔ غیرت مند کبھی بے غیرتی کا کام نہیں کرتا۔ حکمرانوں کی بری عادات میں سے دشمنوں کے روبرو ولی ضعیف و ناتواں کے سامنے جرأت اور عطا کرنے میں بخل اور کنجوسی ہے۔ حاجت مند نے اپنے اقوال و افعال کی جانچ پہلے اپنے چہرے کو محترم و فکر و نظر کے حقائق جاننا، عالم کی نشانیوں اور دلائل نہ کرنے سے محترم و مکرم۔ جو شخص اللہ کی عبادت ایسے کرنے سے رک جا جیسے اس کا حق ہے، جہنم کے کتوں کا سالن ہے۔ امیدوں اور قدر کفایت سے بھی زیادہ جنت کی چاہ میں عبادت تاجرانہ ہے۔ جہنم کا خوف سے عبادت کی ہمت نہ ہو اسے اپنے اور ادائے شکر کے لیے عبادت جس چیز کو تم اور نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ ہی حاصل کر سکتے ہو قبول کرنے کی علامات میں سے ایک علامت اہل عقل کے پاس لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کے لیے ایک چٹنی ہے۔ جب تک دین کے نام پر معاش کا دار و مدار ہے دین کا نام لیتے ہیں، لیکن جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر دیندار۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی؟ ایسی صورت میں مومن کو حق ہے کہ وہ القاء الہی کی رغبت کرے۔ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ اگر مال کا جمع کرنا ہی چھوڑ جانے کے لیے ہے تو پھر شریف آدمی چھوڑے جانے والے مال کے لیے کیوں بخل کرتا ہے؟ اگر بدن موت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں تو انسان کا اللہ کی راہ میں مارا جانا ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے والا حفظ و سلامتی میں رہتا ہے۔ جو تیرا مال ہے اگر تو اس کا گرویدہ نہ ہو تو وہ تیرا ہو کے رہے گا، تو اس کو باقی نہ رکھ کیونکہ وہ تجھے باقی نہیں رکھتا، اس کو کھا لے اس سے پہلے کہ وہ تجھے کھا لے۔ سچائی عزت ہے اور جھوٹ ذلت۔ عمل تجربہ ہے، اچھا خلق عبادت، خاموشی زینت، بخل فکر و فقہ، سخاوت تونگری اور نرمی عقل مندی ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص مغمون نہیں ہوگا جو شخص دنیا میں خدا کا خوف رکھتا ہے۔ خدا نے اپنے بندوں پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ غنی بھوک کا ذائقہ چکھے اور جو اضافی مال اس کے پاس ہے اسے مساکین پر احسان و بخشش میں خرچ کر ڈالے۔ جو شخص اللہ کی رضا چاہے، لوگوں کی ناراضی اور خدا لوگوں کے امور کی اس کے لیے کفایت کرتا ہے، اور جو شخص خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا چاہے تو خدا اسے لوگوں کے ہی سپرد کر دیتا ہے۔ تمہارا سب سے زیادہ مشفق دوست تمہارا دین ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو قائم رکھا جائے۔ زمانہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو تب بھی مخلوق کی طرف مائل نہ ہو۔ ذلیل وہی ہے جو بخیل ہے۔ لوگوں کی حاجتوں کو تم سے متعلق ہونا یہ تمہارے اوپر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ان نعمتوں کو رنج نہ پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عطا بلا سے بدل جائے۔ جس نے سخاوت کی اس نے سعادت حاصل کی، جس نے بخل کیا وہ ذلیل ہوا۔ جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو تم کو دوست رکھے گا برائیوں سے روکے گا، اور جو تم کو دشمن رکھے گا برائیوں پر ابھارے گا۔ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے ہی کامل ہوتی ہے۔ اہل فسق و فجور کی صحبت بھی فسق و فجور میں داخل ہے۔ جس فعل پر عذر خواہی کرنا پڑ جائے وہ کام ہی نہ کرو، اس لیے کہ مومن نہ برا کام کرتا ہے اور نہ ہی عذر خواہی کو کرتا ہے، جبکہ منافق روز بروز برائی اور عذر خواہی کرتا ہے۔ غیر اہل فکر سے بحث و مباحثہ اسباب جہالت کی علامت ہے۔ جب زمانہ تجھے تکلیف دے تو مخلوق کی طرف مائل نہ ہو بلکہ اپنے خالق سے رجوع کر۔ اللہ کے سوا کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جب اذیت کے لیے کوئی شخص کسی سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرنے والے بھی اسی جیسے ہیں۔ اس قوم کو کبھی بھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ قیامت کے دن اس کو امن و امان ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت دنیا مجھ پر سخاوت کرے تو تمام لوگوں پر اس کی سخاوت کرو اس سے پہلے کہ وہ تیر ہاتھ سے نکل جائے۔ سلام کرنے والے کے لیے 69 اور جواب دینے والے کے لیے 1 نیکی ہے۔ خبردار کبھی کسی ایسے شخص پر عمل نہ کرنا جو تیرے مقابلے میں خدا کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ رکھتا ہو۔ جب لوگ تمہارے پاس اپنی حاجتیں لے کر آئیں تو مت ملول ہونا کیونکہ یہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ علم کی تدریس معرفت میں اضافے کا باعث ہے، قناعت بدن کی راحت کا باعث ہے۔ جس کی عقل کام نہ دے اور راہ چارہ مسدود ہو جائے تو صرف نرمی ہی اس کے کام کی کلید ہو سکتی ہے۔ بے شک بردباری زینت ہے اور وفا پرہیزگاری۔ جلدی کرنا سفاہت ہے اور سفاہت کمزوری ہے۔
انسان کی جہالت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تنگ نظر لوگوں سے بحث و جدال کرتا پھرے۔ عالم کی علامات اس کی سنجیدہ گفتگو اور بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے۔ جس نے سخاوت کی سرداری پائی، اور جس نے بخل کیا وہ ذلیل ہوا۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے ملنے کی ان کو امید نہیں ہوتی۔ جب کسی کے بارے میں یہ سنو کہ وہ لوگوں کی حد تک کرتا ہے تو تم کوشش کرو کہ وہ تمہیں پہچان نہ پائے۔ تو انگری آرزوؤں کو کم کرنے اور بقدر کفایت پر راضی رہنے میں ہے۔ لالچ اور شدید مایوسی احتیاج۔ خبردار، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا جو دوسروں کے بارے میں ان کے گناہوں کی وجہ سے فکر مند ہوں اور اپنے گناہوں سے غافل۔ جو کوئی لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ اسے لوگوں کے ہی حوالے کر دے گا۔ جس کسی نے تیری بخشش کو قبول کیا، اس نے در حقیقت تیری بزرگی میں مدد کی۔ اپنے دوست کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں اس طرح بات کرو کہ جیسے تم اپنی غیر موجودگی میں اس سے سننا پسند کرتے ہو۔ حق کی پیروی کے ذریعے ہی عقل کامل ہو سکتی ہے۔ اس چیز کی خواہش نہ کر جسے تو پا نہیں سکتا، اور جس شے پر تو قادر نہیں اسے اپنے شمار میں نہ لا۔ جو اپنے دین کی بنیاد قیاس پر رکھے گا وہ ہمیشہ اجتماع میں رہے گا۔ موت ایک پل کے علاوہ کچھ بھی نہیں جس پر سے تم گزر رہے ہو۔ موت ایک پل کی مانند ہے جس پر سے گزر کر ہم جاودانی نعمتوں تک پہنچتے ہیں۔ صاحبان عقل کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا قبولیت کی علامتوں میں سے ہے۔ بعض اوقات عذر گناہ سے بدتر ہوتا ہے۔ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں برے کاموں سے روکے، اور تیرا دشمن تجھے فریب میں مبتلا کرے گا۔ 3 آدمیوں کے سوا کبھی اپنی حاجت کسی سے بیان نہ کرنا: دیندار، صاحب ثروت اور اونچے حسب نسب والا۔ دین لوگوں کی زبان کا چسکا بن چکا ہے۔ اس میں سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کی معاشی ضرورتوں کے لیے کافی ہو۔ روزی کو جب تقسیم اور مقرر کر دیا گیا ہے تو آدمی کا اس کے لیے کم حریص ہونا ہی اچھا ہے۔